تکوینی نظام روحانیت میں اکثر کتب، غوث، ابدال وغیرہ کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہے اور کسی بزرگ کا کتب، غوث، ابدال یا کسی اور رتبہ پر فائز ہونا کیا معنی رکھتا ہے، آج اسی پر بات کریں گے۔ غوث، کتب، اوتاد، ابدال وغیرہ یہ کائناتی نظام تکوین کا کام کرنے والے حضرات کے عہدوں کے نام ہیں۔ یہ حضرات اپنے عہدے اور علم کے مطابق تکوینی امور سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے آدم کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو نیابت اور خلافت اس وقت منتقل ہوئی اور وہ مسجود ملائک ٹھہرے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر اپنی روح پھونکی اور علم الاسماء سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات کا علم سکھایا، کائنات کے تخلیقی فارمولے سکھائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا بیان کر جو کچھ ہم نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو فرشتے دم بخود رہ گئے اور کہا بے شک ہم نہیں جانتے تھے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی حاکمیت قبول کر لی۔ اس امر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کا شرف یہ ہے کہ اسے وہ علم آتا ہو جو علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں سکھایا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس علم کو بھلا دیا جس سے ہمارے اسلاف واقف تھے اور اس میں تفکر کرتے تھے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے حاکم تھے۔ انسان کو بحیثیت خلیفۃ اللہ علم الاسماء کی حکمت تکوین کے اسرار و رموز اس لیے سکھائے گئے کہ وہ نظامت کائنات کے امور میں نائب کے فرائض پورے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کے انتظامی امور کو سمجھنا، انتظامی امور کو چلانا نیابت کے دائرے میں آتا ہے۔ اس دنیا اور دوسری دنیاؤں میں 4 تکوینی شعبے کام کر رہے ہیں۔ شعبہ اول جو ہے وہ تکوینی قانون کا شعبہ ہے اور شعبہ دوم جو ہے وہ تکوینی علوم کا شعبہ ہے اور شعبہ سوم جو ہے یہ اجرام سماوی سے متعلق ہے اور شعبہ چہارم تکوینی نظامت کا شعبہ ہے۔ ان چاروں شعبوں کے جو انچارج ہیں وہ 4 ابدال ہوتے ہیں۔ جو ابدال نظامت کے عہدے پر فائز ہو اس ابدال حق کو صدر الصدور کہتے ہیں۔ تمام عالم کو اللہ تعالیٰ نے نظام تکوین میں 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے جو 7 اقلیم کہلاتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نائب جس کے انتظام و اختیار میں 7 اقلیم ہیں شہنشاہی 7 اقلیم کہلاتا ہے۔ نظام تکوین کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے چلا رہے ہیں۔ اس نظام میں فرشتے ان کے معاون ہیں۔ رجال اللہ کی 10 اقسام ہیں اور غوث، کتب، ابدال، اوتاد، اخیار، ابرار، نقبہ، نجبہ، عمدہ، ان کے آگے تفصیل آ رہی ہے۔ ان میں سے 2 اقسام ہیں، ایک جنہیں مختون کہتے ہیں، یہ پوشیدہ رہنے والے ہیں، اور ایک قسم ہے مفردان جو کہ علیحدگی اختیار کرنے والوں کی ہے۔ یہ جو رجال اللہ ہیں یہ حضرات صفات بشری میں یکساں ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، مال و اسباب، بال بچے اور املاک رکھتے ہیں۔ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں
ان کے منکر ہوتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ یہ رجال اللہ جو ہیں، یہ حضرات کیمیا گری جانتے ہیں، ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک صفت ان کی یہ ہے کہ یہ تمام دنیا کی سیر کرتے ہیں اور ہر سال 2 بار جمع ہوتے ہیں، ایک عرفات میں اور دوسری بار ماہ رجب میں، ایسے مقام پر کہ جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ انکار کرے، بلکہ چاہیے کہ ان کے احوال کی حقیقت سمجھنے میں اپنے عجز کا اقرار کرے اور حق تعالیٰ کی کمال قدرت کا معترف ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ چیزیں عقل سے بالا تر ہیں۔ جماعت رجال اللہ اپنے وقت کے نبی کی تابع داری پر مامور ہوتی ہے، ان کا کلمہ پڑھتی ہے۔ ظاہری طور پر اللہ ان کے حال کو لوگوں سے مخفی رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، میرے ولی میری قبا میں رہتے ہیں، انہیں میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ ان کے ذمہ مخلوقات کی اصلاح اور ان کی حاجت روائی کا کام ہے، اور یہ برگزیدہ حضرات اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشورہ سے کام کرتے ہیں۔ اس سارے نظام تکوین کا جو انچارج ہے اسے غوث کہتے ہیں۔ غوث اس مستجاب الدعوات ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد کرتا ہے۔ غوث کی صفت یہ ہے کہ وہ عالم ربانی ہو، سنت کا اتباع کرنے والا ہو، علم باطنی میں کامل ہو۔ باقی ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کوئی مافوق الفطرت، متصرف، خود مختار، نافع الدار یا مسجود خلائق ہستیاں ہیں، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ غوث الزمان کے بعد جو عہدہ ہے وہ قطب الاقطاب کا ہے۔ قطب لغت میں چکی کی کیل کو کہتے ہیں جس پر تمام چکی چلتی ہے۔ قطب اس کو کہتے ہیں جو عالم میں منظور نظر ہو، حق تعالیٰ کا منظور نظر ہو اور سردار اولیاء ہو۔ وہ ولی ہے قطب جس پر دنیا کے انتظام کا سارے انتظام کا جو دار و مدار ہے وہ قطب پر ہے۔ اس کو قطب الاقطاب کہتے ہیں۔ قطب الاقطاب ایک ہوتا ہے، عالم غیب میں اس کا نام عبداللہ اور عبد الجامع ہوتا ہے۔ قطب الاقطاب کے دیگر نام قطب عالم، قطب مدار، قطب اکبر یا قطب جہاں ہیں۔ قطب ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے اور موجودات علوی و سفلی کا وجود اس کے وجود کے سبب قائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قطب الاقطاب کے علاوہ 12 اقطاب ہوتے ہیں، 7 اقطاب اقلیم، یعنی 7 اقلیم ہیں اور ہر اقلیم کا ایک قطب ہے۔ پھر 5 اقطاب ولایت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قطب ارشاد ہوتے ہیں، قطب تفہیم ہیں، قطب ابدال ہیں۔ تمام اقطاب کا انچارج قطب الاقطاب ہے۔ ایک قسم ان حضرات کی جن کے ذمہ مخلوق کی ہدایت، اصلاح قلب، تربیت نفس اور اللہ تعالیٰ کے قرب و قبول کے طریقوں کی تعلیم ہوتی ہے، وہ اہل ارشاد کہلاتے ہیں۔ ان میں سے جو اپنے زمانہ میں افضل و اکمل ہوگا وہ قطب الارشاد بن جاتا ہے۔ دوسری قسم ان ولیوں کی ہے جن سے متعلق اصلاح معاش و انتظام، امور دنیویہ اور دفع بلیات ہیں کہ اپنی ہمت باطنی سے باذن الہی ان امور کی درستی کرتے ہیں۔ ان کے اختیار میں خود کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حضرات اہل تکوین کہلاتے ہیں اور ان میں سے جو سب سے اعلیٰ اور قوی ہوتا ہے وہ دوسروں پر حاکم ہوتا ہے، اسے قطب التکوین کہتے ہیں۔ قطب ارشاد وہ ہے جس سے خلق کو ہر طرح کا نفع پہنچے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ قطب مدار وہ ہے جو اپنی جگہ سے نہ ہلے اور بذات خود کامل و اکمل ہو۔ مدار کے معنی ہے گردش، یعنی ساری مخلوق اس کی گرویدہ ہو اور اپنے کاموں
اور مشکلوں میں اس سے مدد چاہیے۔ قطب الاقطاب کے دو وزیر ہوتے ہیں جنہیں امامین کہتے ہیں یا دو امام کہہ لیں۔ دائیں طرف والا جو وزیر ہے اس کا نام ہوتا ہے عبد الملک۔ قطب الاقطاب کی روح سے یہ فیضیاب ہوتا ہے اور دائیں طرف والا ہی بعد میں جب ریپلیس کرتا ہے تو قطب الاقطاب کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ ایک وزیر بائیں طرف ہوتا ہے، اس کا نام ہے عبد الرب۔ قطب الاقطاب کے جو بائیں طرف وزیر ہے اس کو جو فیض ملتا ہے وہ قطب الاقطاب یا قطب عالم کے قلب سے ملتا ہے۔ قطب عالم کو حق تعالیٰ سے بے واسطہ یعنی ڈائریکٹ فیض پہنچتا ہے۔ یہ قطب ہے، یہ علوم اسرار کا عالم ہوتا ہے۔ قطب اپنی قطبیت پر قائم نہیں رہ سکتا تا وقت یہ کہ اس کو ان حروف مقطعات کے معنی معلوم نہ ہو جو اوائل سورہ قرآنی میں ہوتے ہیں۔ قطب عالم یعنی قطب مدار کا فیض اقالیم پر ہوتا ہے اور اقطاب اقالیم کا فیض جو ہے وہ اقطاب ولایت پر آتا ہے اور اقطاب ولایت کا فیض تمام اولیاء پر جاتا ہے اور یہی طریقہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اسی طرح ترقی کے معاملات ہیں، جب ولی ترقی کرتا ہے تو قطب ولایت بن جاتا ہے اور قطب ولایت ترقی کر کے قطب اقلیم بن جاتا ہے اور قطب اقلیم ترقی کر کے عبد الرب کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ترقی چلتی ہے۔ الغرض قطب عالم کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اقطاب کو قطبیت سے معزول کر دے۔ ولی کو معزول کرنا، ولایت کو سلب کرنا، ولی کو مقرر کرنا، اس کے درجات میں ترقی دینا اسی کے فرائض میں ہے۔ قطب کے بعد جو عہدہ ہے، جو معاملات دیکھتا ہے وہ ہے اوتاد۔ اوتاد کے معنی ہیں میخ کے۔ یہ اولیاء اللہ کا وہ طبقہ ہے جن کی ڈیوٹی اس طرح ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اوتاد یہ ہر دور میں صرف 4 حضرات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ پاک مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی ولایت ایک ابدال جہت میں ہوتی ہے۔ ان کے صفاتی نام یہ ہیں: عبد الحی، عبد العلیم، عبد القادر اور عبد المرید۔ اوتاد کے بعد ابدال ہیں۔ ابدال نظام عالم پر مقرر اولیاء اللہ کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے۔ باران رحمت کا نزول اور آفات سماوی و ارضی کا سد باب انہی کے فرائض میں داخل ہے۔ یہ پوشیدہ ولی ہوتے ہیں جو دنیا کے انتظام و اسرام کے لیے مامور کیے جاتے ہیں۔ 40 ابدال ہوتے ہیں۔ ان کی تقسیم اس طرح ہے: 6 حضرت خضر علیہ السلام اور 14 حضرت الیاس علیہ السلام کے ماتحت کام کرتے ہیں، جبکہ 6 ریزرو ہوتے ہیں۔ ان کے بعد جو عہدہ ہے وہ اخیار کا ہے۔ اخیار اولیاء نظامت و تکوین کا طبقہ ہے، ان کو اہل ولایت بھی کہتے ہیں۔ یہ غوث کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ سیاحی کرتے ہیں یعنی گھومتے رہتے ہیں، ایک جگہ پہ ہی نہیں رہتے۔ ان کے بعد ابرار ہیں۔ ابرار اولیاء اللہ کا ایک گروہ ہے، یہ تکوین عالم کے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ شاہان ولایت یعنی قطب کے معاون ہوتے ہیں۔ ان کے بعد نقبہ ہیں۔ نقبہ ہر دور میں 12 نقیب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر نقیب آسمان کے 12 برجوں میں سے ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے۔ شیطان اور ان کے پوشیدہ معاملات کو بھی جانتے ہیں جن کو شیطان خود نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کسی شخص کے زمین پر لگے پاؤں کے نشان ہی کو دیکھ کر انہیں اس کے بدبخت اور خوشبخت ہونے کا علم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں 356 ایسے افراد مقرر کرتا ہے۔
ان میں سے 300 افراد حضرت آدم علیہ السلام کی صفت پر ہوتے ہیں، اور 40 جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی صفت پر ہوتے ہیں، 7 افراد ابراہیم علیہ السلام کی صفت پر ہوتے ہیں، اور 5 حضرات جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کی صفت پر ہوتے ہیں، 3 حضرت میکائیل علیہ السلام کی صفت پر ہیں، اور ایک جو ہے وہ اسرافیل علیہ السلام کی صفت پر ہے۔ جب اسرافیل علیہ السلام کی صفت والا بندہ وفات پا جاتا ہے یا اپنی ڈیوٹی سے ہٹتا ہے تو اس کی جگہ پر میکائیل علیہ السلام کی صفت پر جو 3 ہیں ان میں سے ایک کو قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام کی صفت کے جو ہیں 5، ان میں سے ایک کو ان کی جگہ پہ کر کے 5 پورے کر دیے جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کی 7 میں سے ایک کو ان کی جگہ پر کر کے 5 پورے کر دیتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ کی صفت کے 40 میں سے ایک کو ان کی جگہ کر کے 7 پورے کر دیتا ہے، اور پھر اللہ آدم علیہ السلام کی صفت کے 300 میں سے ایک کو ان کی جگہ کر کے 40 پورے کر دیتا ہے، اور پھر عامۃ المسلمین میں سے ایک کو ان کی جگہ کر کے 300 پورے کر دیتا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ تمام اہل تکوین کے بارے میں جان لے، کیونکہ بہت سے ایسے مردان خدا یعنی اولیاء مستور رجال الغیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی نگاہوں سے مخفی رکھتے ہیں۔ یہ حضرات صاحبان خدمت ہوتے ہیں اور ان کے سپرد تکوینی امور ہوتے ہیں۔